یہ باتیں مشہور ہیں یا لوگ اس پہ کنفیوز ہوتے ہیں، لہذا میں نے اس کو کوشش کیا کہ سارے مسائل کو آپ کے سامنے بیان کر دیں کہ ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اب جو دوسرا مسئلہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ اعتکاف کے بنیادی مسائل بھی ہیں، اور اعتکاف کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے اور کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا ہے، تاکہ آپ کو اعتکاف کے بارے میں پوری بات واضح ہو جائے۔ دیکھیں، سب سے پہلی چیز اعتکاف میں کہ اگر روزہ ٹوٹ گیا، اعتکاف تین طریقے کے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ تو نفلی اعتکاف ہے، آپ جب چاہیں اعتکاف کر لیں، لیکن جو سنت موقدہ اعتکاف ہے یعنی رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف ہے، یا وہ اعتکاف جو آپ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، واجب اعتکاف ہے، ان دونوں کے لیے چونکہ روزہ شرط ہے، اگر روزہ ٹوٹ جائے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، سیدھی سی بات ہے۔ نمبر 2، جمعہ اگر کسی نے کر لیا، صحبت کر لی، تو ایسی شکل میں جو ہے وہ انزال ہو یا نہ ہو، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ انزال اگر نہیں ہوا تو ایسی شکل میں جو ہے وہ اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، بلکہ مکروہ ہے، تحریمی ہے۔ بہرحال لیکن اگر دخول کر دیا تو ہر حال میں جو ہے وہ روزہ، چونکہ روزہ ٹوٹے گا لہذا اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ تیسری چیز اس میں جو اعتکاف کے ٹوٹنے میں ہے یا اعتکاف کے مسائل میں، وہ مسجد سے باہر نکلنا۔ مسجد سے باہر نکلنے کی کتنی وجہ ہو سکتی ہے؟ سب سے پہلے یہ بات نوٹ کریں آپ لوگ۔ سب سے ایک پہلی وجہ تو آدمی کی فطری ضرورت ہے کہ مسجد سے باہر نکلنا چاہتا ہے۔ نمبر 2 شرعی ضرورت ہے جس کی وجہ سے باہر نکلنا چاہتا ہے، اور نمبر 3 جو ہے وہ اپنی ضرورت ہے۔ تو ان تینوں کے میں الگ الگ مسائل بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور اس سے سارے مسائل انشاءاللہ اپنے آپ کور ہو جائیں گے۔ یہ جو فطری ضرورت ہے اس میں جو ہے پیشاب پخانہ، اس کے لیے آدمی مسجد سے باہر نکلتا ہے، باہر نکلنے کی شکل مسجد میں بھی پیشاب پخانہ اندر کے بجائے باہر بنا ہوا ہے، یا یہ کہ کھیت وغیرہ میں جانا ہے، جو بھی جانا ہے، اس سے اعتکاف پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے فطری ضرورت انسان کے کھانا کی ہے۔ مثال کے طور پر اعتکاف کیا ہے لیکن گھر سے کوئی کھانا لانے والا نہیں ہے، مجبوراً اسی کو جانا ہے، باہر نکلنا ہے اور کھانا لانا ہے، ایسی شکل میں بھی اعتکاف نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی کو جو ہے فطری ضرورت ہے بیڑی سگریٹ پینا۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ صرف بیڑی سگریٹ کی نیت سے اگر اعتکاف کی حالت میں نکلے گا تو جائز نہیں ہے، بلکہ اس کو چاہیے کہ جب یہ کیا کہتے ہیں دوسری ضرورت کے لیے نکلے، خاص کر ٹوائلٹ وغیرہ جانے کے لیے، اسی وقت اپنی اس حاجت کو پوری کر لے، اس کے لیے الگ سے نہیں نکلے۔ اسی طریقے سے فطری ضرورت میں دوا علاج ہے، دوا علاج کے لیے ڈاکٹر کے یہاں جانا، ایسی شکل میں اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ ہو گیا فطری ضرورت۔ دوسری ضرورت آتے ہیں شرعی ضرورت۔ شرعی ضرورت میں مثال کے طور پر وضو کے لیے باہر نکلتا ہے، جائز ہے، جمعہ کے لیے نکلتا ہے، یعنی جس مسجد میں اس نے اعتکاف کیا ہے وہاں پہلے تو کوشش کرنی چاہیے ایسی مسجد میں اعتکاف کیا جائے، لیکن اگر جمعہ نہیں ہوتا ہے اس مسجد میں تو جمعہ کے لیے اس کا نکلنا جائز ہے، لیکن جب جمعہ کے لیے جائے گا تو وہاں مسجد میں اتنی ہی دیر بیٹھے گا جتنی دیر نماز پڑھ رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نماز سے فارغ ہو کر بیٹھ کر کے وہاں تسبیحات پڑھتا رہے، یہ نہیں کرے گا، بلکہ وہ جائے گا اور جانے کے بعد نماز ادا کرے گا اور اس کے بعد اپنے آپ واپس آ جائے گا۔ تو دوسری جو ضرورت ہوتی ہے شرعی وہ جمعہ کی ہوتی ہے، اور تیسری ضرورت ہوتی ہے غسل کے لیے۔ اب غسل بھی جو ہے وہ 3 طریقے کا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے جمعہ کا غسل ہے، تو جمعہ کے غسل کے لیے گھر جانا یا مسجد کے باہر جانا جائز ہے، شرط یہ اگر گھر جا رہا ہے تو صرف جو ہے وہ غسل کرے گا، بقیہ گھر کے کوئی کام کاج نہیں کرے گا۔ ہاں راستے میں کوئی مل گیا، بات کر لیا یا کسی کی خیریت پوچھ لی تو ایسا جائز ہے، لیکن سوچا کہ چلو اب جمعہ کے لیے گھر آئے ہیں لہذا گھر والوں کی خیریت لیں، کیا ہوا کیسا ہوا بزنس کا، یہ سب کچھ نہیں کرے گا۔ اور دوسری چیز ہے جنابت کے لیے غسل کرنا، چونکہ غسل کی میں نے 3 قسم بیان کرنی چاہیے، ایک تو جمعہ کا ہے تو اس میں نکلنا جائز ہے، اور دوسرا اگر ناپاک ہو گیا تو اس میں ضروری ہے، جائز کی بات ہی نہیں، ضروری ہے کہ وہ باہر اگر نکلنا چاہتا ہے غسل کرنے کے لیے مسجد، باہر سے مراد ہمارا مسجد کا وہ علاقہ بھی داخل ہے جس کے اندر ٹوائلٹ وغیرہ بنا رہتا ہے، اور باہر سے مراد یہ بھی باہر ہے کہ مسجد کا احاطہ چھوڑ کر گھر جانا یا کھیت میں جانا یا جہاں پر اس کے نہانے کا انتظام ہے وہاں پہ جانا زیادہ جائز ہے، بلکہ واجب ہے نکلنا۔ اسی طرح غسل جو ہے وہ آدمی فریش ہونے کے لیے یا نظافت حاصل کرنے کے لیے اگر نکلتا ہے تو اکثر لوگوں کی رائے ہے کہ یہ جائز نہیں ہے نکلنا، اور اگر یہ غسل فریش ہونے کے لیے نکلنا چاہتا ہے تو ایسے وقت میں جب یہ استنجا کرنے کے لیے نکلا ہے اسی وقت میں، چونکہ وہ فطری ضرورت ہے،
لہذا ایسی شکل میں وہ کیا ہے اسی وقت غسل کر لے تو ایسا کیا جا سکتا ہے۔ تیسری وجہ ہوتی ہے آدمی کے مسجد سے باہر نکلنے کی اپنی ضرورت۔ اپنی ضرورت کے مثال طور پر کھانا کھایا ہے مسجد کے اندر بیٹھ کر کے، اب ہاتھ دھلنے کے لیے نکلنا چاہ رہا ہے تو اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن بہتر شکل یہ ہے کہ آدمی کو اعتکاف میں وہی مسجد میں برتن وغیرہ کچھ رکھنا چاہیے جس میں وہ اپنا ہاتھ دھل لے۔ اسی طریقے سے اگر وہ کسی کی عیادت کے لیے بیمار ہے، اس میں جانا چاہتا ہے یا تعزیت کے لیے جانا چاہتا ہے اور مسجد سے باہر نکلنا پڑتا ہے، تو ایسی شکل میں اگر یہ نکلے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اگر مسجد سے بھول کر نکل گیا تو بھی اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ لہذا یہ اس کے اپنی ضرورت کی بنیاد پر باہر نکلنے کی بات ہے۔ یہ تو اعتکاف کے بارے میں آپ کو ایک پالیسی کے طور پر بات کر دی۔ اعتکاف کے بارے میں 2-3 باتیں اور آپ سے کرنا چاہ رہا، تو وہ یہ ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اعتکاف میں کسی سے بات نہیں کر سکتے ہیں، لہذا وہ منہ لپیٹ کر کے تنہائی میں چپ رہنا عبادت سمجھتے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اعتکاف میں ضرورت کی باتیں کی جا سکتی ہیں، شرعی باتیں تو باقاعدہ کی جا سکتی ہیں، درس دیا جا سکتا ہے، کتابیں پڑھائی جا سکتی ہیں، مطلب کہ جو کتابیں مسجد میں تعلیم کے طور پر ہوتی ہیں ان کو پڑھا جا سکتا ہے، سنا جا سکتا ہے، خود پڑھا جا سکتا ہے، لوگوں کو بیٹھ کر کے جو ہے وہ دائرہ بنا کر کے پڑھا جا سکتا ہے، یہ ساری باتیں کی جا سکتی ہیں۔ لہذا امید ہے کہ یہ جو اعتکاف خاص کر کے ان چیزوں سے ٹوٹتا ہے اور کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا ہے وہ آپ کے سامنے میں نے بیان کر دیا۔ اگر اس میں کوئی بات آپ کو ایسے لگے جس میں کوئی آپ کو اشکال ہو، کیونکہ میں بھی ایک انسان ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ سارے معاملے کو جو ہے وہ احاطہ کروں، تو ہو سکتا ہے کہ کہیں اگر کوئی بات اوپر نیچے ہو جائے تو آپ مجھے اس کو یاد دلائیں، انشاءاللہ جو ہے اس کی اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہاں، ایک بات اور بتانی تھی کہ یہ جو اعتکاف سے مراد جو مسجد ہے، مطلب آپ نے جو ہے وہ چادر سے اس کو گھیر رکھا ہے، تو یہ مطلب نہیں کہ آپ اس علاقے کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں، بلکہ اس علاقے سے مراد وہ پوری مسجد ہوتی ہے، اس میں کہیں بھی جو ہے وہ جایا جا سکتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آگے ہو گئی۔ جزاک اللہ خیر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔